ہزاروں صحابہ کرام کو آپ نے فتویٰ دیا اور آپ کا فتویٰ حجت تھا صحابہ کرام پہ۔ لوگ صحابہ کرام 3 مہینوں کا 3 ہفتوں کے سفر کر کے آتے تھے علاقوں سے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھنے، فتویٰ لینے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت خدیجہ جیسی محبت کسی سے نہیں، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی۔ اور پھر حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین، اب بہترین وہ ہے جو بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے بہترین ہوں۔ علی بھائی 16ویں رمضان تک ہم پہنچ گئے، اور اس میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو آگے پہنچانے کے اللہ نے اہتمام رکھے۔ رسول اللہ کی جو نجی زندگی تھی، جو ازدواجی زندگی تھی، جو آئلی زندگی تھی، وہ حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچی۔ اللہ تقریباً 48 سال کم و بیش حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی۔ یاد ہے، اللہ آپ محدثہ بھی ہیں اور امت کی بہت بڑی، بلکہ سب سے بڑی عالمہ ہیں، کیونکہ جس نے رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہزاروں صحابہ کرام کو آپ نے فتویٰ دیا اور آپ کا فتویٰ حجت تھا صحابہ کرام پہ۔ اللہ اور یہ دیکھیں بہت ساری ازواج مختلف حکمتوں کے تحت اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں حضور نے نکاح فرمایا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح تھا، ایک ایسی شخصیت درکار تھی۔ دیکھیں جب انسان میچور ہوتا ہے تو اس کی شخصیت بن جاتی ہے، اور جو کوئی ابتدائی عمر میں آئے تو اس کی شخصیت وہ بنی ہوئی پختگی نہیں ہوتی۔ تو حضرت عائشہ کو وہ مکان ملا کہ آپ کی ابتدائی تربیت بھی رسول اللہ نے فرمائی، پھر جب آپ زوجیت میں آئیں تو پھر سارے معاملات رسول اللہ نے سکھائے، اور بعد میں پھر آپ نے وہ سارے معاملات امت کو سکھائے۔ یہاں ایک غلط فہمی بتا دوں، صحیح بخاری کی ایک حدیث سے جو ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی تھی کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی، یہ بالکل لغو فضول بات ہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، یہ اب آپ پورے کرائم دیکھ لیں نا، حضرت عائشہ کی جو بڑی ہمشیرہ تھیں ان کی کتنی عمر تھی، پھر حضرت عائشہ کی کتنی عمر تھی، یہ پوری تفصیل تحقیق لوگوں نے لکھ دی۔ مختصر یہ کہ حضرت عائشہ کا جب نکاح ہوا تو 16 سال عمر تھی۔ عشرہ کا لفظ گر گیا، 10 کا لفظ، عشرہ وہ جو ہوتا ہے نا، 6 عشرہ، وہ 16 کی بجائے انہوں نے 6 لکھ دیا، اور چونکہ یہ جو 16 کی بجائے 6 رہ گیا، 1 ہٹ گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو حدیث کی کتب ہیں یہ لوگوں نے نریٹ کی، یہ ایسے نہیں ہے کہ منوان رسول اللہ نے بیٹھ کے ریٹیٹ کروائیں اور پھر پروف کی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر ہر روایت میں 70 60 50 7 8 9 راوی ہیں، سمجھے، پوری لڑیاں ہیں، پوری لڑی۔ تو لہٰذا اس بات کا امکان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 پیرامیٹر دیے، ایک قرآن اور ایک عقل سلیم۔ تو خلاف عقل بات ہو تو آپ اس کو اٹھا، اور پھر ایسی بات جو آپ کے رسول جیسی پاکیزہ شخصیت پر اعتراض اور سوال اٹھا رہے ہیں، یار کمال کر رہے ہیں آپ، اور آپ ایک امام کی ایک روایت کو بچانے کے لیے رسول کی پوری شخصیت کو مجروح کروا رہے ہیں۔ اللہ، یعنی یہ کون سا دین داری ہے؟ اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ بالکل اس کی ابتدا میں ہم درستگی کر دیں۔ 16 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 19 سال کی عمر میں 3 سال بعد رخصتی ہوئی، ٹھیک ہو گیا، اور 19 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے نکاح میں زوجہ تھی۔ اب یہ 19 سال کی وہ عمر ہے کہ بچی بہت پختہ نہیں ہوتی، بالکل، ہاں ٹھیک ہے نا، ابھی اس فیز میں ہے، ہاں گرومنگ کی فیز کچھ تو ہو، ہاں گرومنگ کی فیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تیار کیا، ساری تعلیمات، سارا کچھ۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی اور ایمان میں ہی آنکھ کھولی، والدین مسلمان تھے، اسلام کا ماحول تو پیچھے سے تھا، مگر جو رسول اللہ نے تربیت کی اور جو سکھایا اس کا یہ اثر ہوا کہ آگے امت کا بہت بڑا حصہ اور آئلی زندگی کا، ازدواجی زندگی کا، ازدواجی مسائل کا، زوجین کے مسائل کا، خواتین کے مسائل، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو منتقل ہوا ہے۔ اللہ، سمجھ آئیے۔ اور چند ایک ایسے لوگ جن سے کثیر حدیث مروی ہیں، حضرت مولا علی، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ، یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا۔ اور لوگ صحابہ کرام 3 مہینوں کا 3 ہفتوں کے سفر کر کے آتے تھے علاقوں سے حضرت عائشہ سے مسئلہ پوچھنے، فتویٰ لینے، اور آپ نے باقاعدہ وہ اپنے حجرے کے باہر جہاں گھر تھا وہاں باقاعدہ پردہ لٹکایا ہوتا تھا، اور اس کے باہر آ کے لوگ پوچھتے تھے اور آپ باقاعدہ فتویٰ ارشاد فرماتے اور حکم دیتی تھی۔
اور بہت سارے معاملات میں کوئی آ کے کہتا کہ فلاں صحابی نے یہ کہا ہے، آپ کا آگے طریقہ کار ہو، آپ فرماتے اللہ ان پر رحم کرے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ ہے، اس طرح سے ہے. ہاں. اللہ تو لہٰذا صحابہ کرام کی بھی کئی دفعہ اصلاح کرتی. تو لہٰذا حضرت عائشہ کا وہ مقام. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ کے بعد، حضرت خدیجہ جیسی محبت کسی سے نہیں، حضرت خدیجہ کے بعد حضرت عائشہ سے بڑی محبت تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا بار بار تذکرہ فرماتے، ٹھیک، بار بار تذکرہ فرماتے. سفروں میں جاتے تو آپ کی اکثر خواہش ہوتی کہ حضرت عائشہ کی طرف کے ساتھ وہ جائیں، مگر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ کرا ڈالتے. ٹھیک ہے. اب اللہ بھی رسول اللہ کی مرضی کو دیکھنے والا، اللہ وہ کرا نکالی حضرت عائشہ کا دیتا. تو انصاف کے تقاضے بھی قائم رہتے اور خواہش محبوب بھی قائم رہتی، دونوں چیزیں قائم رہتی. تو حضرت عائشہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری جنگوں میں سے سفر کیا، بہت سارے معاملات میں سفر کیا. حضرت عائشہ کا رول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت اور ایڈوائزری کا بھی تھا. ٹھیک ہے. اب یہ ایک اور اہم پہلو ہے بیویوں کے حوالے سے. بیویوں سے مشورہ کرنا یہ حضور کی سنت ہے. اللہ حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ سے حضور نے مشورہ کیا جب صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ اب احرام کیسے کھولیں، کیونکہ وہ تو رسول اللہ کے خواب کی روشنی میں عمرہ کرنے جا رہے تھے. اب عمرے میں وقت کا تعین تو نہیں تھا، خواب تو سچا تھا. تو اب حضرت عمر جیسے بندے نے کہا کہ یا رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، تو ہم اتنی کمزور شرائط پہ کیوں معاہدہ کریں. تو حضور اندر تشریف لے آئے، حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. حضرت ام سلمہ نے فرمایا یہ سب آپ کے محب ہیں، عارضی سچویشن کی بنیاد پہ پریشان ہیں، آپ جائیں اپنے احرام اتاریں اور جانور ذبح کریں، دیکھیں گے کیا کریں. وہی ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے مشاورت بھی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات مشاورت کو مانا کرتے تھے. یعنی وہ مشاورت فار دا ٹائم بینگ نہیں تھی، یعنی وہ ایسے نہیں تھی کہ دل جوئی کے لیے ہو، دل جوئی کے لیے بھی کی جا سکتی. بعض امور میں دل جوئی کے لیے فرمائی آپ نے، جس معاملے میں وحی آ جاتی اس میں بھی مشورہ کرتے، اور جس میں وحی نہ آتی اس میں بھی مشورہ کرتے. یہ بڑا اہم پہلو ہے. جس میں وحی آتی اس میں دل جوئی کے لیے مشورہ کرتے، اور جس میں وحی نہ آتی اس میں ریئلٹی میں ریئل مشورہ کرتے. اور ان کی بات مثلا یہ بدر میں دیکھیں آپ، حضور نے خیمے لگوائے. ایک صحابی وہاں تھے، وہ بدر کے ارد گرد کے علاقے کو دیکھا ہوا تھا، جنگی امور کے ماہر تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آپ نے وحی الہی کی روشنی میں خیمے لگوائے؟ اللہ کا حکم ہے. حضور نے فرمایا نہیں، وحی نہیں آئی، میں نے اپنی رائے اور اپنے اتحاد سے یہ خیمے لگوائے. انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پھر مجھے اجازت دیں تو یہ خیمے جنگی ٹیکنیکی نقطۂ نظر سے اس سے مناسب جگہ یہ ہے، یہاں لگا. حضور نے اپنی رائے واپس لی، خیمے کھڑوائے، جہاں وہ صحابی کہہ رہا تھا وہاں لگائے. وہیں پر بدر ہوئی اور وہیں پر فتح ہوئی. یعنی اتنا ہمیں کیا ہم اپنے سب آرڈینیٹس کو اتنی گنجائش دیتے ہیں کہ اپنی رائے واپس لے لیں، اس کی رائے مان لیں اگر اس میں جان ہے، اس میں لاجک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ازواج کے معاملے میں بھی. پھر اس کے بعد ازواج کی جو آپس میں معاملات تھے، ایک فطری طور پہ ایک سے زیادہ بیویوں تو ان کے آپس میں جو کھینچا تانی ہوتی ہے وہ بھی رہی. ہاں، حضور اس کا شکار بھی رہے. حضور اسلام اس کو اب دیکھیں نا، اگر کسی شخص نے بعد میں 2 شادیاں کرنی تھی تو اس کے لیے ماڈل کیسے ہوتا اگر حضور نہ کرے. حضور اسلام نے ہر ایک کو اعتدال میں رکھ کے، ہر ایک کے حقوق پورے کر کے، بلکہ خود پر بیئر کر لیتے، یعنی اپنی اوپر بیئر کر لیتے، دوسرے کے احساسات کا پورا لحاظ اور اس کی طبیعت پر اور اس کی نفسیات پر کوئی بوجھ نہ ڈالتے. ٹھیک ہے، وہ خود. اور پھر حضور نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین، اب بہترین وہ ہے جو بیویوں کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے بہترین. یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ درست ہے، بیوی خوش نہیں ہے، بیوی کے ساتھ سختی سے بولتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتا. سر روٹی دینا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے. آپ نے اس کے جذبات کا خیال رکھنا. روٹی کا تو آپ ذریعہ ہیں، روٹی کا تو ذریعہ آپ نہیں دیں گے تو پہلے باپ دے رہا تھا، پہلے آپ نہیں کھلائی گے، پہلے جو گروم کیا جو جب آپ مر جائیں گے تو کیا ہر کوئی بھوکا مر جاتا ہے؟ اللہ نے ایک نظام رکھا، آپ نے جذبات کا احساس کرنا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا احساس فرماتے ہیں، اور پھر آگے سے بھی اسی طرح کا رسپانس. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ معیار انسانیت یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو جتنا اچھا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا اچھا ہے. اور حضور نے پھر آگے فرمایا میں تم سب سے اچھا ہوں، یعنی اتنا آپ اپنی ازواج مطہرات کا خیال رکھیں. اور پھر حضرت عائشہ کا اس میں جو بلند مقام تھا، خاص طور پہ تربیت کے حوالے سے، اور بعد میں
آپ کی تعلیمات امت کو پہنچانے کے حوالے پہنچانے سے کے حوالے سے وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔